یاد میں تیری سب کو بھلا دوں، کوئی نہ مجھ کو یاد رہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره، من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وبارك وسلم تسلیما کثیرا، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما كان لمؤمن ولا مؤمنة ان يكون الخيرة من امرهم اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة، وقال تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ مسلمان بننا آسان بھی بہت ہے اور مشکل بھی بہت ہے۔ نام کا مسلمان بننا بہت آسان ہے، انسان اپنا نام مسلمانوں والا رکھے، اپنے آپ کو مسلمان کہے اور زندگی جیسے جی میں آئے ویسے گزارتا رہے۔ یہ مسلمان ہے لیکن نام کا، کام کا نہیں۔ اور ایک مسلمان ہے کام کا۔ کام کا مسلمان بننے کے لیے انسان کو اپنی تمام چاہتوں، اپنی خواہشات، اپنے جذبات اور اپنی منچائیوں سے دستبردار ہونا پڑتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 3 کیٹیگری کے لوگ تھے، 3 قسم کے لوگ تھے۔ ایک وہ تھے جو کافر تھے، یا تو مشرک تھے یا یہودی تھے یا عیسائی تھے یا مجوسی تھے۔ اور ایک وہ تھے کہ جو بظاہر مسلمانوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے لیکن اندر میں ان کے چور تھا، وہ اندر سے حضور کو نہیں مانتے تھے، بظاہر بڑے باادب بن کے بیٹھتے تھے لیکن جب وہاں سے اٹھتے تھے تو مذاق اڑاتے تھے اور کہتے تھے یہ بے وقوفوں والی باتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا انہم هم السفہاء ولکن لا یشعرون، یہ ماننے والے بے وقوف نہیں ہیں، بے وقوف یہ خود ہیں، اور ایک دن ان کو پتہ چل جائے گا۔ ایک طبقہ یہ تھا، بظاہر جی حضور والی کیفیت میں رہتے تھے لیکن اندر میں چور تھا۔ اور تیسرا طبقہ وہ تھا کہ جو دل و جان سے اللہ کو چاہتا تھا، حضور کو چاہتا تھا، آخرت کی فکر
اور جہنم کی اس کا ڈر اور جنت کا شوق، اللہ سے محبت، حضور سے محبت، اس سے سرشار تھا اور اندر سے سچا اور خالص تھا۔ یہ 3 طبقے ہمارے نبی کے زمانے میں تھے، چوتھا طبقہ نہیں تھا۔ ہمارے زمانے میں ایک اور طبقے نے وجود پکڑا، ایک اور طبقے نے وجود پکڑا، وہ ہمارے والا طبقہ ہے۔ اللہ کو مانتے ہیں، شکر ہے ہمارے اندر میں کوئی اللہ کے بارے میں کھوٹ نہیں ہے۔ حضور کو بھی مانتے ہیں، اللہ کا شکر ہے ہمارے دل میں حضور کے لیے کوئی کھوٹ نہیں ہے۔ ہم نافرمان صحیح، بے دین صحیح، فاسق صحیح، نافرمان صحیح، سنت سے ہٹے ہوئے صحیح، لیکن دل میں حضور کے لیے کھوٹ نہیں ہے۔ یہ چوتھا طبقہ ہے جو بعد میں وجود میں آیا ہے، اس زمانے میں نہیں تھا۔ اب یہ طبقہ وہ ہے جو عقیدے سے مسلمان ہے، عمل سے مسلمان نہیں ہے۔ یہ اللہ کو ایک مانتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتا ہے، لیکن اس کے پاس نماز کے لیے ٹائم نہیں ہے۔ یہ اللہ کو ایک مانتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتا ہے، لیکن اس کو داڑھی اچھی نہیں لگتی۔ یہ اللہ کو ایک مانتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتا ہے، لیکن قرآن میں اس کا جی نہیں لگتا۔ یہ اللہ کو ایک مانتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا امام اور آقا اور رہبر اور مقتدا مانتا ہے، لیکن بازار میں یہ نبی کی شریعت پہ چلنے کے لیے تیار نہیں ہے، بلکہ یہ جھوٹ بھی بولتا ہے، دھوکہ بھی دیتا ہے، 2 نمبری بھی کرتا ہے، ہیرا پھیری بھی کرتا ہے۔ جب یہ دفتر میں بیٹھتا ہے تو لینے دینے کا سسٹم بھی چلاتا ہے، جبکہ اللہ کو ایک مانتا ہے، نبی کو آخری نبی مانتا ہے۔ یہ چوتھا طبقہ ہے جو وجود میں آیا ہے۔ یہ جو طبقہ ہے، یہ طبقہ ہمیشہ پریشان رہے گا۔ یہ کبھی خوش نہیں رہے گا، ان کے حالات کبھی ٹھیک نہیں ہوں گے، ان کے مسائل کبھی حل نہیں ہوں گے، اس لیے کہ انہوں نے غلامی کا دم تو بھرا ہوا ہے جبکہ مانتے نہیں۔ آپ میرے مدرسے میں داخل ہوں گے، داخلہ بھی لے لیا اور بکسہ لا کے مدرسے میں رکھ بھی لیا، آپ مانتے نہیں ہیں، ہماری اصولوں کی خلاف ورزی کرتے ہیں، تو آپ کی بےزتی ہوتی رہے گی، پریشانی آتی رہے گی۔ اور ایک مدرسے میں داخل ہی نہیں ہے تو وہ جو چاہے کرے، ہمیں اس سے کیا سروکار ہے؟ ایک آدمی کسی اسکول میں داخل ہوتا ہے، اب اس اسکول کی پابندیوں پہ نہیں چلے گا تو اسکول والے ماریں گے، ڈانٹیں گے، دھمکیاں دیں گے، چالان کریں گے، نکال دیں گے، سب کچھ ہوگا۔ لیکن جو داخل نہیں ہوا، سارا دن آوارہ گردیاں کرتا ہے، اس پہ کوئی پابندی نہیں، وہ جو چاہے کرے۔ یہ جو چوتھا طبقہ ہمارے زمانے میں وجود میں آیا ہے، ان کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک بات کہی ہے۔ سبحان اللہ، شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں اپنا سمجھا ہے۔ جب آدمی کسی سے بیزار آتا ہے نا تو کہتا ہے بس جو چاہے کر، اب ہم تجھے کچھ نہیں کہیں گے۔ یہ والا معاملہ اللہ تعالیٰ مسلمان کے ساتھ کبھی بھی نہیں کرتے، چاہے وہ کتنا نافرمان ہو۔ مسلمان اگر اس کا دن 2 نمبری میں اور رات زنا اور شراب میں گزرتی ہو، دن یوں گزرتا ہو
تب بھی اللہ اسے ایسے نہیں کہیں گے بس تو جو چاہے کر، تیرا میرا کوئی تعلق نہیں، اللہ ایسے نہیں کہیں گے۔ جو چوتھا طبقہ ہے یہ اللہ کو پیارا بھی ہے جو کہ اللہ کا ہے، مگر اس کے چونکہ اعمال ٹھیک نہیں ہیں لہٰذا یہ ہر وقت حالات میں رہے گا۔ اللہ تعالیٰ اس چوتھے طبقے سے فرماتے ہیں وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ عجیب ان الفاظ میں محبت ہے۔ آپ کو حیرت ہو رہی ہوگی محبت، لفظ عذاب آ رہا ہے اور محبت کہے گی، لیکن نہیں، عجیب محبت ہے۔ میں تمہاری پٹائی کرتا رہوں گا کرتا رہوں گا کرتا رہوں گا یہاں تک کہ تو سیدھا ہو جائے۔ یہ نفرت نہیں ہے، محبت ہے۔ یہ نہیں کہہ رہے جب تم نہیں سنو گے تو ہم چھوڑ دیں گے، تمہاری مرضی، باڑ میں جاؤ، یوں نہیں کہہ رہے۔ کہہ رہے ہیں اگر تم نہیں سدھرو گے نا تو ہم تمہیں نہیں چھوڑیں گے، اتنا ماریں گے اتنا ماریں گے کہ تجھے سدھار کے چھوڑیں گے۔ یہ اپنائیت ہے، اس لہجے میں اپنائیت ہے، اس لہجے میں محبت ہے، اس لہجے میں سختی ضرور ہے لیکن اس سختی کے پیچھے نفرت اور بغض نہیں ہے، اس سختی کے پیچھے شفقت اور محبت ہے۔ فرعون کو ایسے نہیں کہہ رہے، قارون کو ایسے نہیں کہہ رہے، کافر کو ایسے نہیں کہہ رہے، منافق کو ایسے نہیں کہہ رہے، ان کو نہیں کہہ رہے، ان سے کہہ رہے ہیں قل تمتع بکفرک قلیلا، ان سے کہو جتنے مزے کرنے کر لو، انک من اصحاب النار، ایک دن تجھے جہنم میں جلنا ہے۔ ان سے یہ کہہ رہے ہیں، ہمیں کہہ رہے ہیں تم سیدھے نہیں ہوگے تو تمہیں سیدھا کروں گا، اگر تم میری طرف نہیں لوٹو گے نا تو میں تمہیں مار مار کے لوٹاؤں گا۔ اس لیے زلزلے بھیجتا ہے، اسی لیے مہنگائی بھیجتا ہے، اسی لیے بچوں کو نافرمان کرتا ہے، اسی لیے موذی بیماریوں میں مبتلا کرتا ہے۔ آپ دیکھیں جو لوگ مسجد کے قریب بھی نہیں آتے ان کے ساتھ ایسے واقعات پیش آ جاتے ہیں کہ وہ روتے پھرتے ہیں۔ ہسپتالوں کی مسجدیں آباد ہوتی ہیں، دیکھا کبھی کسی نے؟ ہسپتالوں کی مسجدیں آباد ہوتی ہیں۔ یہ کون ہیں؟ یہ پڑوس والے نہیں ہیں، یہ مریضوں کے ساتھ آئے ہوئے بے سر و سامان، تنگ دست اور پریشان حال ہیں، جن کو کوئی نظر نہیں آتا، لہٰذا وہ اللہ کی طرف دوڑتے ہیں، اللہ کو پکارتے ہیں، اللہ کے سامنے روتے ہیں، اور یہی اللہ چاہتا ہے۔ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ دھمکی میں بھی محبت ہے، اور آگے جو آخری لفظ ہے نا اس میں تو ایسی محبت ہے کہ آدمی فدا ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، میں تمہیں تکلیفیں دوں گا، میں ضرور بضرور تم پہ پریشانیوں بھیجوں گا۔ کس لیے؟ تم سے نفرت نہیں ہے، اس لیے تاکہ تم میری طرف واپس آؤ۔ سبحان اللہ، اللہ کے کرم پہ قربان جائیں، اس کو ہمیں واپس لانے کی کتنی فکر ہے، اور ہماری جدائی اس پہ کتنی شوق ہے۔ بھائی ہم نہیں آتے ہیں تو آپ تو بے نیاز ہیں نا، آپ کو ہماری جب ضرورت ہی نہیں ہے، آپ خود کہتے ہیں میں بے نیاز ہوں، ساری دنیا سجدے کرنا چھوڑ دے، مجھے کوئی پرواہ نہیں، تو آپ کو ہماری کیوں پڑی ہوئی ہے کہ واپس آؤ واپس آؤ واپس آؤ؟ یہ محبت ہے، یہ اپنائیت ہے۔ یرجعون، یہاں یہ لفظ بھی استعمال ہو سکتا تھا
وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَصْلُحُونَ۔ میں تمہاری پٹائیاں کرتا رہوں گا یہاں تک کہ تم سدھر جاؤ۔ یہ بھی لفظ لا سکتے تھے، میں تمہاری پٹائیاں کرتا رہوں گا یہاں تک کہ لعلہم یتقون، تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ۔ یہ بھی نہیں کہا، بلکہ فرمایا میں تمہاری پٹائی کروں گا، تم پہ تکلیفیں بھیجوں گا، اس لیے نہیں کہ مجھے تم سے نفرت ہو گئی ہے، اب میں تمہاری شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتا، اس لیے کہ تم مجھے بہت یاد آتے ہو، بس تم جلدی واپس آؤ۔ یرجعون، ایک بیٹا اس کو پڑھنے کے لیے بھیجا ہے والدین نے، اب اس کو خرچہ بھیجتے ہیں اس کو، وہ پڑھ رہا ہے، ڈگری لے لی، اب اس کو ایک اور ڈگری کا شوق چڑھ گیا، امی بس میں نے 3 سال اور پڑھنا ہے۔ بیٹا اب ہم سے برداشت نہیں ہوتا، بس تو واپس آ جا، اب تو جلدی آتا کہ تیری شادی کریں، تیرے بچے ہوں، ہم اپنی آنکھوں سے اپنے پوتے دیکھیں، پوتیاں دیکھیں، ایسے نہ ہو کہ تو پڑھتا ہی رہے ہم مری جائیں۔ ہم اپنے سامنے تجھے شادی کرانا چاہتے ہیں، تیرے بچے دیکھنا چاہتے ہیں، تیرے بچوں کو پالنا چاہتے ہیں۔ ہوتی ہے خواہش دادا کی باپ کی بیٹے کے بارے میں، وہ کہتے ہیں نہیں میں نے تو پڑھنا ہے، بس آپ خرچہ بھیجیں گا۔ خرچہ نہیں بھیجیں گے ہم، اب خرچہ نہیں بھیج رہے، وہ پریشان ہو رہا ہے، جو خرچہ نہیں بھیج رہے وہ کیوں نہیں بھیج رہے؟ تاکہ تم واپس آؤ۔ اس لیے نہیں بھیج رہے کہ تعلق توڑ لیا ہے، اس لیے نہیں پیسے بھیج رہے کہ اب نفرت ہو گئی ہے، بلکہ اب بھی خرچہ نہ بھیجنے کی وجہ یہ ہے کہ وہ یاد آتا ہے، اب اس کے بغیر رہا نہیں جاتا۔ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ ہم تمہیں تکلیفیں دیں گے تاکہ تم واپس آؤ۔ یہ مسلمان کی خوش قسمتی ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں ہی اس کو تکلیفیں دے دے کر اس کے گناہوں کا کفارہ کر دیتا ہے اور جہنم کے عذاب سے اس کو بچا لیتا ہے۔ یہ خوش قسمتی ہے مسلمان کی۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے چلتے ہوئے کانٹا بھی چبھے تو اس سے بھی گناہ معاف ہوتا ہے، اور اگر کوئی چیز کہیں رکھے اور کہیں اور ڈھونڈے پھر یاد آ جائے جہاں رکھی تھی وہیں سے اٹھا لے، تو وہ جو چند سیکنڈوں کے لیے ایک ٹینشن سی ہوئی تھی اس پر بھی اللہ گناہوں کو معاف کرتے ہیں۔ رب علیہ السلام کا ارشاد ہے جب کوئی آدمی بخار سے اٹھتا ہے، کسی کو بخار ہوا اب ٹھیک ہو گیا، بخار اتر گیا، اب علیہ السلام کا ارشاد ہے اللہ ایسے اس کو گناہوں سے پاک کر دیتا ہے جیسے اس کی ماں نے آج ہی اس کو جنا ہے۔ سر میں درد ہو گناہ معاف، پیٹ میں درد ہو گناہ معاف، ڈاڑھ میں درد ہو گناہ معاف، کان میں درد ہو گناہ معاف، تھکن سے جسم ٹوٹ رہا ہے اس سے بھی گناہ معاف، رات کو نیند نہیں آئی کروٹیں بدلتے رہے نیند نہیں آئی اس نیند نہ آنے پہ بھی گناہ معاف، گھر میں آئے آپ کی خواہش تھی کہ یہ پکا ہوا ہو جبکہ بیوی نے کچھ اور پکایا ہوا تھا، اب آپ نے بولا تو کچھ نہیں، آپ نے کوئی بدتمیزی نہیں کی، کوئی شور نہیں مچایا، بس خاموشی سے اسے کھا لیا، یہ جو آپ نے برداشت کیا اس پہ بھی گناہ معاف۔ تو امت مسلمہ پہ جو حالات آتے ہیں یہ حالات اپنے گناہوں کی وجہ سے آتے ہیں۔ اگر ہمارے گناہ چھوٹ جائے، ہماری زندگی پاک صاف ہو جائے تو پھر یہ چیزیں ٹھیک ہو جاتی ہیں۔ اس لیے صحیح معنی میں مسلمان وہ ہے کہ جو اپنی مرضی کا غلام نہ ہو، اپنی من چاہی کا غلام نہ ہو، بلکہ اپنی زندگی کے ہر کام میں ہر بات میں یہ دیکھے کہ میرے اللہ کا کیا حکم ہے
اور میرے نبی کا کیا طریقہ ہے۔ ہر بات میں، ہر کام میں، چاہے خوشی ہو، چاہے غم ہو، چاہے کوئی نعمت ملی ہو، چاہے کوئی نعمت چھنی ہو، چاہے کسی نعمت کو حاصل کرنے کی کوشش ہو، ہر وقت یہ دیکھے کہ میرے اللہ کا کیا حکم ہے، میرے آقا کا کیا طریقہ ہے۔ یہ ہے مسلمان۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ، کسی مومن مرد، کسی مومن عورت کے لیے اس کی گنجائش نہیں ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کے بعد وہ اپنی مرضی کریں، بالکل اس کا اختیار نہیں ہے۔ یہ آیت اس وقت اتری تھی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہ، جو قریش کی معزز خاتون تھیں، ان سے فرمایا کہ آپ زید سے نکاح کر لیں، زید بن حارثہ سے۔ تو چونکہ یہ اصل میں تو غلام تھے، پھر حضور نے ان کو آزاد کر کے اپنا بیٹا بنا لیا تھا، تو اصل میں تو غلام تھے۔ تو عرب کے ہاں خاندانی شرافت کا بڑا لحاظ ہوتا ہے، ہمارے ہاں تو سارے ایک جیسے ہیں، وہاں ایسے نہیں ہیں۔ قریش بڑی معزز قوم ہے، تو وہ سوچنے لگے قریشی عورت اور یہ غلام کیسے نکاح ہوگا۔ تو حضرت زینب بنت جہش کو بھی تردد ہوا، ان کے بھائی عبداللہ بن جہش رضی اللہ عنہ غزوہ احد میں جو شہید ہوئے، ان کو بھی تردد ہوا۔ جب دونوں بھائی بہن کو تردد ہوا تو اللہ نے قرآن کی آیت اتاری وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ، کسی مومن مرد اور عورت کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کے بعد وہ کہیں کہ نہیں، اس کی کوئی گنجائش نہیں۔ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تیرے رب کی قسم، یہ مومن نہیں بنیں گے جب تک کہ یہ ہر معاملے میں بیچ میں آپ کو نہ لائے۔ حضور سے فرمایا اپنا ہر معاملہ آپ کے ارشاد پر اور آپ کے عمل پر یہ حل کریں، پھر یہ مومن ہے، ورنہ یہ مومن نہیں ہے۔ اور پھر اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق اپنے زندگی کے سارے کام کر کے ان کے دل میں تردد نہیں ہونا چاہیے، یار ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا، ویسے نہیں کرنا چاہیے تھا، تردد نہ ہو، بلکہ پورے شرح صدر کے ساتھ اللہ کی بھی ماننا، اللہ کے رسول کی بھی ماننا، چاہے اس پر حالات بھی آئیں، لوگ باتیں بھی بنائیں، بدنامی بھی ہو، تب بھی اللہ اور اس کے رسول کی منشا اور حکم اور طریقے اور سنت سے بال برابر بھی نہ ہٹنا۔ یہ ہے اصل مومن اور مسلم۔ آج ہم مسلمانوں نے اپنے نبی کو صرف نعتوں کی حد تک رکھا ہوا ہے، شعر و شاعری کی حد تک رکھا ہوا ہے۔ اپنے نبی سے محبت کا حق اگر صرف شعر و شاعری سے ادا ہو جاتا تو صحابہ بھی شعر و شاعری کرتے رہتے۔ بدر میں 1000 سے بھیڑ جانے اور اپنی جان کو ہتھیلی پہ رکھنے اور غزوہ احد میں خون کی ہولی کھیلنے اور غزوہ خندق میں اپنی جان کو خطرے میں ڈالنے کی کیا ضرورت تھی؟ ایک آدمی اپنے باپ کی عظمت پر روزانہ ایک نیا قصیدہ لکھے، شعر و شاعری کا اس کو فن آتا ہے، روزانہ اپنے باپ کی عظمت پہ، اپنے باپ کے تقدس پہ ایک قصیدہ لکھے اور اس کو واٹس ایپ پہ شیئر کرے اور اس کو یوٹیوب پہ اپلوڈ کرے اور اس کو فیس بک پہ اپلوڈ کرے اور اس کا دنیا میں ڈھنڈورا پیٹے،
باپ کی عظمت ایسی، باپ کا حق ایسا، باپ کا حق اتنا بڑا، باپ کی عظمت ایسی، لیکن اس کا اپنا باپ سے سکرا ہو اور یہ اس کو پانی تک پلانے کا روادار نہ ہو، اس کا اپنا باپ سے سکرا ہو، ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہو اور یہ جا کے اپنے باپ کا حال تک نہ پوچھتا ہو، تو بتائیے آپ کیا کہیں گے اس کو؟ تو آج ہم نے اپنے نبی کو شعر و شاعری کے لیے رکھا ہوا ہے۔ ہمارے نبی کو ہمارے اشعار کی ضرورت نہیں ہے۔ جس کی قرآن نے عظمت بیان کی ہو، اس کی عظمت کو ہمارے شعروں سے کون سے چار چاند لگیں گے؟ جس کی عظمت قرآن نے بولی ہو، قرآن نے بیان کی ہو، قرآن جس کی قیامت تک تلاوت ہوگی، جس کی اللہ نے بھی تلاوت کی اور اللہ خود جنت میں جس کی تلاوت کرے گا، جس قرآن میں اس نبی کی تعریف موجود ہو اور قیامت تک وہ تعریف ہوتی رہے، اس نبی کو ہمارے جیسے جاہلوں کے اشعار کی تعریف کی کوئی ضرورت تھوڑی ہے۔ جس کے گن خود اس کے بنانے والے نے گائے ہوں، جس کی عظمتوں کو خود اس کے بنانے والے خالق اور مالک نے بیان کیا ہو۔ سبحان اللہ۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جب قوم کو دعوت دی تو ان کی قوم نے کہا انک لفی ضلالک القدیم، اے نوح تو اصل میں بھٹک گیا ہے، گمراہ ہے تو۔ یہ نوح علیہ السلام کی قوم نے کہا انک لفی ضلالک القدیم، تو بھٹک گیا ہے، گمراہ ہو گیا ہے۔ تو نوح علیہ السلام کہنے لگے یا قوم لیس بی ضلالۃ ولکنی رسول من رب العالمین، اے میری قوم میں بھٹکا ہوا نہیں ہوں، میں رب العالمین کا رسول ہوں۔ ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوت دی تو قوم نے کہا انا لنراک فی صفاحۃ، لگتا ہے تو بے وقوف ہو گیا ہے، معاذ اللہ تیری مت ماری گئی ہے۔ تو ہود علیہ السلام کہنے لگے یا قوم لیس بی صفاحۃ ولکنی رسول من رب العالمین، اے میری قوم میں بے وقوف نہیں ہوں، رب العالمین کا رسول ہوں، میری بات سمجھو، سمجھنے کی کوشش کرو۔ نوح علیہ السلام پہ جب الزام آیا تو اس کی صفائی انہوں نے خود بیان کی۔ ہود علیہ السلام پہ الزام آیا بے وقوفی کا، اس کی صفائی انہوں نے خود بیان کی۔ اور جب ہمارے محمد پہ قریش مکہ نے گمراہی کے، بے وقوفی کے اور جادو کے اور جنات کے الزام لگائے اور ہمارے نبی کو ساحر بتایا اور کاہن بتایا اور مجنون بتایا، تو خود حضور نے نہیں کہا بھئی میں مجنون نہیں ہوں یار، خامخواہ کیوں مجھے مجنون کہتے ہو، حضور نے نہیں کہا، اللہ نے کہا نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وانک لعلی خلق عظیم فستبصر ویبصرون بأیکم المفتون۔ قسم ہے قلم کی اور قسم ہے قلم کے لکھے کی، قسمیں کھا کے اللہ تعالیٰ صفائیاں بیان کر رہے ہیں، میرے نبی ان کی باتوں سے پریشان نہ ہونا، میں تیرا مالک گواہی دیتا ہوں کہ تو مجنون نہیں ہے، تو سمجھدار ہے۔ انہوں نے کہا آپ کوئی رسول نہیں ہیں، آپ رسول نہیں ہیں، رسول ہیں تو پھر آسمان سے کوئی پرچی تو آئے نا، کوئی فرشتہ تو آ کے کہے نا کہ آپ اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں۔ جب انہوں نے حضور کو جھٹلایا تو حضور نے یہ نہیں کہا کیوں جھٹلاتے ہو، میں جھوٹ نہیں بول رہا، اللہ نے صفائی پیش کی یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم، اے میرے نبی یاسین قسم ہے عزت والے قرآن کی، تو سچا رسول ہے اور سیدھے راستے پہ ہے۔
اور جب کچھ دن وحی نہیں آئی تو ابو جہل کی بیوی ام جمیل کہنے لگی معلوم ہوتا ہے تیرے شیطان نے تجھے چھوڑ دیا ہے، آج کل اس نے تجھ سے بے وفائی کر رکھی ہے۔ ہمارے نبی کے دل پہ چوٹ لگی، اللہ نے قرآن اتار دیا وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْأُولَىٰ۔ میرے نبی تیرے روشن چہرے کی قسم، تیری سیاہ زلفوں کی قسم، تیرے رب نے تجھے نہیں چھوڑا۔ تیرا رب تجھے کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ اور تیری زندگی کا ہر اگلا لمحہ پچھلے لمحے سے بہتر ہوگا، ہر اگلا دن پچھلے دن سے بہتر ہوگا، ہر اگلا زمانہ پچھلے زمانے سے بہتر ہوگا۔ میرے محبوب تو کیوں پریشان ہوتا ہے؟ تیرا رب تجھے اتنا عطا کرے گا، اتنا عطا کرے گا، اتنا عطا کرے گا کہ تو راضی ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ جب یہ آیت اتری نا اور اللہ تعالیٰ نے کہا میرے نبی میں تجھے اتنا دوں گا کہ تو راضی ہو جائے گا، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا وَلَنْ أَرْضَ وَأَحَدٌ مِّنْ أُمَّتِي فِي النَّارِ، اور میں بھی تب تک راضی نہیں ہوں گا جب تک کہ میرا ایک بھی امتی دوزخ میں ہوگا۔ یعنی اس کی اگر تفصیل کی جائے، اس کی اگر اس کا پس منظر بنایا جائے تو یہ بنے گا کہ گویا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن آپ کی امت کے بہت بڑی تعداد میں گناہ گاروں کو جہنم سے نکال کے حضور سے فرمائیں گے اتنے سارے تیرے امتی دوزخ سے بچا لیے، اب تو خوش ہو؟ حضور کہیں گے نہیں، اللہ اور نکالے گا، اللہ اور نکالے گا، اللہ اور نکالے گا۔ حضور سے پوچھا جائے گا، حضور آخر تک کہیں گے نہیں یا اللہ ابھی تو میرے بڑے امتی جل رہے ہیں۔ جب آخری امتی جہنم سے بچے گا تو اس حضور فرمائیں گے یا اللہ اب میں راضی ہوں۔ یہ پس منظر بنتا ہے اس کا۔ وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ۔ یہ ساری ہمارے نبی کی شان ہے۔ آج امت مسلمہ نے اپنے نبی کو بس گن گانے کے لیے اور شعر و شاعری کے لیے رکھا ہوا ہے، زندگی گزارنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس کی وجہ سے پریشانیاں ہیں۔ جس چیز کا ہمیں مکلف کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کا ہر کام ان کے نقش قدم پر کریں گے، ان کے طریقے پہ کریں گے، اپنی ہر بات کو ان کی عدالت میں پیش کریں گے۔ حضور کو کی اجازت ملے گی تو کریں گے، اجازت نہیں ملے گی تو نہیں کریں گے۔ حضرات صحابہ کا یہ مزاج تھا، ہم اپنی ہر چیز حضور کی عدالت سے منظور نہیں کراتے، اپنی مرضی سے کرتے رہتے ہیں، پوچھتے ہی نہیں ہیں کہ حضور کی منشا کیا ہے، میرے نبی کا طریقہ کیا ہے، میرے اللہ کا حکم کیا ہے، پوچھتے ہی نہیں۔ ہمارے بزرگ تھے عبد الوہاب صاحب، ان کے پاس ایک دفعہ نواز شریف صاحب آئے تو ایسا فرمانے لگے تم جتنے سیاستدان ہو نا تم سب بے غیرت ہو۔ بہت سخت لفظ ہے، چونکہ وہ تو میں نقل کر رہا ہوں، میں خود تو نہیں کہہ رہا، تو نقل کر رہا ہوں۔ تو وہ پریشان ہو گئے، کیوں؟ فرمانے لگے تم سب کے سب اپنی مرضی کی زندگی گزارتے ہو، کبھی اللہ سے پوچھتے ہی نہیں ہو کہ یا اللہ آپ کیا چاہتے ہیں۔ پھر فرمانے لگے، پھر نواز شریف سے فرمانے لگے تمہارا بیٹا اپنی مرضی سے سب کچھ کرتا جا رہا ہو اور آپ سے پوچھتا تک نہ ہو، آپ کو دکھ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اپنی زندگی کا ہر کام ہمیں اپنے نبی کی عدالت میں پیش کرنا ہے، وہاں سے منظوری لینی ہے، چاہے شادی ہو،
چاہے غمی ہو، چاہے تجارت ہو، چاہے زراعت ہو، چاہے ملازمت ہو، چاہے اپنی ذات سے متعلق کوئی کام ہو، چاہے اپنے گھر بار سے متعلق کوئی کام ہو، چاہے کوئی اجتماعی کام ہو، ہم کوئی کام اپنے نبی کی مرضی کے خلاف نہیں کر سکتے۔ آپ علیہ السلام کے زمانے میں ایک صحابی کے گھر میں فاقہ تھا۔ گھر والوں سے کہا کچھ کھانے کو ہے؟ کہا کچھ نہیں ہے۔ کہا ایسے کرو تم بھی اللہ کی طرف توجہ کرو، میں بھی باہر جاتا ہوں۔ تو وہ باہر چلے گئے، کسی ویرانے میں چلے گئے۔ ویرانے میں اور تنہائی میں اللہ سے مانگنے میں زیادہ خشوع و خضوع پیدا ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے ہمارے نبی غار حرا میں چلے جاتے تھے، غار حرا میں۔ اس لیے روزانہ ہر مسلمان کو تنہائی میں بیٹھ کے کچھ وقت اللہ کی عبادت اور اللہ کا ذکر کرنا چاہیے، اس لیے کہ اس سے طبیعت میں زیادہ خشوع و خضوع اور اللہ کا تعلق اور اللہ کی محبت پیدا ہوتی ہے۔ لگے میں باہر جا رہا ہوں اکیلے میں، کہیں اللہ سے عرض کرتا ہوں تم یہاں مانگ لو۔ چنانچہ وہ چلے گئے، کچھ دیر کے بعد آئے، بیوی سے پوچھا کچھ ہوا؟ کہا ہاں۔ کہا کیا ہوا؟ کہا وہ جو چکی پڑی ہوئی ہے نا گھر میں، چکی جس میں گندم ڈال کے پیستے ہیں، دو پتھر ہوتے ہیں ایک دوسرے کے اوپر، ان کے بیچ میں کلی ہوتی ہے، اس کے گرد وہ پتھر گھومتے ہیں اور ایک پتھر کے اوپر دستہ لگا ہوتا ہے، اس دستے سے اوپر کے پتھر کو گھمایا جاتا ہے، وہ بھاری ہوتا ہے، اس کے نیچے گندم ہوتی ہے، اس گھومنے سے نیچے پڑی ہوئی گندم گھستی ہے، پھر ٹوٹتی ہے، پھر پستی ہے اور آٹا بنتا ہے۔ تو کہا وہ جو چکی پڑی ہوئی ہے نا وہ خود بخود چلنے لگ گئی ہے، خود بخود چل رہی ہے اور آٹا نکل رہا ہے۔ اچھی بات ہے، چکی تو چلانے والے سے چلتی ہے، خود کیسے چل رہی ہے؟ کہا پھر جب زیادہ آٹا نکلا میں نے گھر کے برتنوں میں ڈالا لیکن آٹا تو نکل رہا ہے، تو میں بھاگ کے گئی کہ چلو جتنی دیر میں آٹا گوندھ لوں تب تک تندور گرم ہو جائے گا۔ میں تندور کے پاس گئی تو تندور میں روٹیاں پہلے ہی لگی ہوئی ہیں، میں نے تو نہیں لگائی، پتہ نہیں کس نے لگائی ہیں۔ تو تندور میں روٹیاں لگی ہوئی ہیں، وہ نکال کے رکھی ہیں، آٹا نکل رہا ہے۔ خاوند آیا کہ یہ دیکھوں کیا حیران کن منظر ہے۔ چنانچہ خاوند آیا اور آ کے دیکھا واقعی چکی چل رہی ہے، آٹا نکل رہا ہے، چکی چل رہی ہے، آٹا نکل رہا ہے، برتن بھر دیے گھر کے۔ تو خاوند کو تجسس ہوا کہ آخر اس کے نیچے ہے کیا، آخر یہ کوئی جن چلا رہا ہے، کیسے چل رہی ہے یہ؟ تو چنانچہ اس نے اوپر کا جو پارٹ تھا وہ اٹھا لیا تو دیکھا گندم تو ہے نہیں، آٹا پتہ نہیں کہاں سے نکل رہا ہے۔ دوبارہ اس نے چکی کا پارٹ جو رکھا تو وہ جو چلتی چکی تھی وہ ٹھہر گئی۔ اب روٹی بھی تیار ہو گئی ہے اور آٹا بھی جمع ہو گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، یہ نہیں کہ مزے ہو گئے، کھاؤ پیو مزے کرو، سیدھے حضور کے پاس گئے اور کہا یا رسول اللہ میرے گھر میں یوں ماجرا پیش آیا ہے تو کیا کرنا چاہیے؟ آپ نے فرمایا رزق رزقک اللہ، یہ روزی ہے جو اللہ نے تمہیں دی ہے۔ پھر فرمایا والذی نفسی بیدہ والذی نفس محمد بیدہ، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، لو لم ترفعها لم تزل تدور الى یوم القیامہ، اگر تو اسے نہ اٹھاتا تو یہ چکی قیامت تک چلتی رہتی، آٹا نکلتا رہتا۔ یہ صحابہ کا مزاج تھا، فوراً حضور سے پوچھتے۔ آپ کہیں گے اب حضور تو ہے نہیں، تو ہم اپنی مرضی سے ہی کریں گے؟ جب حضور نہیں ہے تو صحابہ تو حضور سے پوچھتے تھے، تو حضور تو ہے نہیں تو ہم تو اپنی مرضی سے کریں گے؟ نہیں، حضور نے اپنے وارث چھوڑے ہیں۔ ان العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں، اب آپ ان سے پوچھیں۔ علماء سے پوچھیں، کاروبار کریں علماء سے پوچھیں، شادی بیاہ کریں علماء سے پوچھیں، ملازمت کریں علماء سے پوچھیں، کوئی بھی بزنس شروع کرنے لگیں علماء سے پوچھیں۔
اور کسی ایک فرد کے کہنے پہ کوئی ایسا کام نہ کریں سارے روکتے ہوں، ایک نے اجازت دی آپ شروع کر دیں، ایسے نہیں، اکثریت کی اجازت ہو تو پھر کریں۔ اس کو جمہور کہتے ہیں۔ اکثریت کو کیا کہتے ہیں؟ جمہور۔ اب ایک دو عالم نے کہہ دیا کہ یہ ویڈیو بنا سکتے ہیں، اب ہر آدمی روزانہ نئی سیلفیاں بنا رہا ہے، ہر آدمی روزانہ نئی سیلفیاں بنا رہا ہے۔ تو اپنی زندگی کا ہر کام اپنے نبی کے طریقے پہ کریں گے انشاءاللہ۔ کوئی کام اپنے نبی کے طریقے سے ہٹ کے نہ کریں۔ علماء کرام کی رہنمائی سے سر سے لے کے پاؤں تک اپنے وجود کو سنت سے مزین کریں، مرد بھی کریں عورتیں بھی کریں۔ عورتیں اپنے آپ کو اپنے نبی کی سنت سے مزین کریں، مرد اپنے آپ کو اپنے نبی کی سنت سے مزین کریں، اپنے گھروں کو اپنے نبی کی سنت سے مزین کریں، اپنے بچوں کو اپنے نبی کی سنت کا عادی بنائیں۔ ہر ایک کو اس کی فکر ہو کہ میرے بچے کے مزاج میں سنت آئی کہ نہیں آئی، بچپن سے عادی بنانا ہے اس کا۔ لوگ کہتے ہیں ابھی تو بچہ ہے، ابھی تو پینٹ بھی پہناؤ، شرٹ بھی پہناؤ، سر بھی انگریزوں کی طرح آدھا گنجا اور آدھے سر پہ بال رکھو، بچہ ہی تو ہے، بڑا ہوگا تو پھر اس کو عالم بنائیں گے۔ یہ کیسے ہوگا؟ آپ اس کو ابھی سے خراب کر رہے ہیں تو بڑے ہو کے تو یہ تو اس کی خرابی پکی ہو جائے گی۔ ابھی سے اس کے سر کے بال سنت کے مطابق ہوں، ابھی سے اس کا سر ننگا نہ رہے، اس کے سر پہ حضور کی ٹوپی اور دستار ہو، ابھی سے اسے کرتا اور شلوار ہو، ابھی سے یہ سچ کا عادی ہو، برداشت کا عادی ہو، غصے کو پینے کا عادی ہو، زیادتی کرنے والے کو معاف کرنے کا عادی ہو، سخی ہو، ہاتھ کھلا ہو، اللہ کے نام پہ خرچ کرنے میں ہچکچاتا نہ ہو، اللہ کے نام پہ لگانے لٹانے والا ہو، بڑوں کے سامنے خاموش رہنے والا ہو، دب اور جھک کے رہنے والا ہو، اپنے چھوٹوں کو سنبھالنے والا، ان کو لے کے چلنے والا ہو۔ یہ بچوں کے مزاج بچپن سے بنتے ہیں، بڑوں کے نہیں بنتے ہیں۔ دلیر ہو، سخی ہو، چست ہو، سست نہ ہو۔ امی یہ اٹھا کے دو، ارے اٹھا کے دو، تمہارے ہاتھ نہیں ہے، پاؤں نہیں ہے، کیا ہے بھائی، خود اٹھاؤ۔ امی پانی پلاؤ، بھائی کولر رکھا ہوا ہے، پانی اٹھ کے پیو نا۔ اب بچپن سے اس کو مخدوم بنا دیتے ہیں، ماں باپ اپنے بچے کو بچپن سے مخدوم بنا دیتے ہیں، اور اب اس بگڑے ہوئے کو کسی اور کی بیٹی دے دیتے ہیں، اور وہ اس کو نوکرانی کی طرح استعمال کرتا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ شادی کے لیے صرف کام کاج ہونا ضروری ہے، باقی اخلاق چاہے اس کے جانوروں والے ہوں۔ نہیں، بالکل نہیں، شادی کے لیے اخلاق ضروری ہیں، کام کاج ضروری نہیں ہے، اس لیے کہ روزی اللہ نے دینی ہے۔ آپ علیہ السلام کا ارشاد ہے، اذا اتاکم، غور سے سنیے، یہ آپ علیہ السلام کی ایک سطر کا ارشاد ہے، بڑی خیریں ہیں اس میں۔ اذا اتاکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ، جب تمہارے پاس کوئی ایسا شخص آئے جس کے دین پر بھی تمہیں اطمینان ہے، اس کے اخلاق اور کردار پر بھی تمہیں اطمینان ہے، اپنی بیٹی دے دو اس کو۔ دین، اخلاق۔ وہ بیچارہ ہر وقت غصے میں بھرا رہتا ہے، اس کی شادی کر دی، اب کس پہ نکالے گا غصہ؟ پرائی بیٹی پہ نکالے گا، اس کی زندگی اجیرن کرے گا، بددعائیں لے گا، اور یہ ماں باپ بددعائیں لیں گے اس بچی کے ماں باپ کی۔ جب کسی کی بیٹی کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے تو وہ بیچارہ طلاق بھی نہیں دلوا سکتا، جدائی بھی نہیں کروا سکتا، تو وہ کیا کرتا ہے؟ وہ آہیں بھرتا ہے،
اس کے اندر سے آہیں نکلتی ہیں جو خاندانوں کو اجاڑ کے رکھ دیتی ہیں۔ اس ساس اور سسر کی زندگی اللہ اجیرن کر دے گا، اس کی نسلوں کو اللہ برباد کر دے گا جنہوں نے دوسری کی بیٹی کی زندگی برباد کی اور اس کے ماں باپ کو دکھ دیے۔ یہ ساس سسر کبھی سکون کی زندگی نہیں گزار سکتے، ان کے بچے برباد ہوں گے، ان کی بچیاں بھی برباد ہوں گی۔ یہ بھی ایسے ہی دکھ دیکھیں گے اولاد کے جیسے اس کی بہو کے دکھ اس کے ماں باپ دیکھ رہے ہیں، اس بچی کے ماں باپ دیکھ رہے ہیں۔ دنیا کے دکھوں کو اگر ترازو میں تولا جائے نا، دنیا کے دکھوں کو اگر ترازو میں تولا جائے، بیماری ایک دکھ ہے، اس کو ترازو میں ڈال دیجئے، ماں کا مر جانا ایک دکھ ہے، اس کو بھی ترازو میں ڈال دیجئے، باپ کا مر جانا ایک دکھ ہے، اس کو بھی ترازو میں ڈال دیجئے، بھائی بہنوں کا مرنا دکھ ہے، اس کو بھی ترازو میں ڈال دیجئے، کاروبار کا نقصان یہ بھی ایک دکھ ہے، اس کو بھی ترازو میں ڈال دیجئے۔ ان سارے دکھوں میں وہ وزن نہیں ہے جو اولاد کی دکھ کے دکھ کا وزن ہوتا ہے۔ دنیا کے دکھوں میں سب سے بھاری دکھ وہ اولاد کا ہوتا ہے، برداشت نہیں ہوتا آدمی سے، آدمی بے بس ہو جاتا ہے۔ اللہ ہم سب کو اولاد کے دکھوں سے بچائے، بڑا دکھ ہوتا ہے۔ طائف میں پتھر کھا کے لہو لہاں ہو جانے والا نبی، جب اس کی بیٹی کو طلاق ہوئی تو اس کی زبان سے بد دعا نکل گئی۔ طائف میں پتھر پڑے، لہو لہاں ہوئے اور بے ہوش ہو گئے۔ فرشتے آئے، آپ حکم کریں ان سب کو دو پہاڑوں کے درمیان پیس دیں۔ فرمایا نہیں، میں دعا کرتا ہوں اللہ ان کی نسلوں کو ہدایت دے۔ اور جب بیٹی کو طلاق ہوئی تو آپ نے بد دعا کی، اللہم سلط علیہ کلبا من کلابک، اے اللہ اپنے کتوں میں سے ایک کتا اس پہ چھوڑ۔ چنانچہ حضور نے جو فرمایا وہ من وعن سیم ٹو سیم ہوا، جو حضور نے فرمایا وہ ہوا۔ اور جب ہمارے نبی کی زبان سے یہ الفاظ نکلے نا تو اس نے جا کے اپنے باپ کو بتایا جو کارنامہ سر انجام دیا تھا اس نے، تو کہا اس نے پھر کچھ کہا تو نہیں؟ کہا تو ہے، کیا کہا؟ کہ یہ کہا اللہ اس پہ اپنا ایک کتا چھوڑ۔ کہنے لگے ہائے اب تو نہیں بچ سکتا، مجھے پتہ ہے محمد کی زبان سے کوئی بات نکل جائے تو وہ ہو کے رہتی ہے۔ ابو لہب کہہ رہا تھا، اور ابو جہل وہاں کھڑا ہوا تھا، ابو جہل وہاں کھڑا ہوا تھا، ابو لہب تو تھا نہیں، اس کو تو بیٹے نے بتایا، ابو جہل وہاں کھڑا ہوا تھا، نہیں ابو طالب وہاں کھڑے ہوئے تھے، خواجہ ابو طالب کھڑے ہوئے تھے، حضرت علی کے والد گرامی وہ کھڑے ہوئے تھے وہاں پہ۔ تو یہ تو اس کا بھی بھتیجا لگتا تھا نا، ابو لہب بھائی تھا ان کا، یہ اس کا بھتیجا لگتا تھا، ان کا بھتیجا لگتا تھا۔ جب حضور نے یوں کہہ دیا نا تو حضرت ابو طالب پریشان ہو گئے، کہنے لگے دیکھ میرے بھتیجے کی بات ہو کے رہتی ہے، بچ کے رہنا، مگر تم بچ نہیں سکتے۔ اور جب ابو لہب کو بتایا تو اس نے کہا ہائے اب تو نہیں بچ سکتا، اس لیے کہ محمد کی زبان سے نکلا ہوا بول سچ ہو کے رہتا ہے۔ اولاد کا دکھ اتنا ہوتا ہے، اولاد کا دکھ ایسا ہوتا ہے کہ برداشت نہیں ہوتا آدمی سے۔ دو پتھر پیٹ پہ بندھے ہوئے ہیں غزوہ خندق میں، غزوہ خندق میں پیٹ پہ دو پتھر بندھے ہوئے ہیں، لیکن آپ کی آنکھ میں آنسو نہیں ہیں، آپ کی طبیعت میں مایوسی نہیں ہے، آپ پریشان نہیں ہیں، آپ اداس اور غمگین نہیں ہیں، لیکن جب گھر میں داخل ہوئے اور بیٹی کو فاقے سے دیکھا تو آپ کی چیخ نکل گئی اور آپ رونے لگے اور بیٹی کو گلے لگا کے رونے لگے۔
اور فرمانے لگے بیٹی تیرا باپ چاہتا تو مکے کی پہاڑیاں اور یہ ساری سنگریزہ زمین سونے کی بن جاتی، لیکن تیرے باپ نے اس کو اختیار نہیں کیا۔ کیا تو اس بات پہ راضی نہیں ہے کہ جنت میں تو ساری عورتوں کی سردارن ہو؟ اولاد کا دکھ بڑا ہوتا ہے، اس لیے کسی کی اولاد کو دکھ نہ دینا، ورنہ اولاد کے دکھ دیکھنے پڑیں گے۔ جو اوروں کو اولاد کا دکھ دیتا ہے اس کو اولاد کے دکھ دیکھنے پڑتے ہیں، جو اوروں کو اولاد کے دکھ دیتا ہے اس کو اولاد کے دکھ دیکھنے پڑتے ہیں، جو اوروں کو اولاد کے دکھ دیتا ہے اس کو اولاد کے دکھ دیکھنے پڑتے ہیں۔ ان آنکھوں نے یہ پتہ نہیں کتنی جگہ دیکھا ہے، بہت دیکھنے کو ملا ہے۔ ایسے لگتا ہے جیسے کیسٹ دوبارہ چل رہی ہے، بالکل ایسے ہوتا ہے جیسے کیسٹ چل رہی ہے دوبارہ، شکلیں بدل گئی ہیں، کیسٹ وہی ہے، الفاظ وہ، انداز وہ، حالات وہ۔ کبھی کسی کو اولاد کے دکھ نہ دیں ہم۔ ایک آدمی کی بات مجھے بڑی اچھی لگی تو میں نے اس کو سینکڑوں جگہ بیان کیا ہے، آپ کو بھی سناتا ہوں۔ ہمارا جانا ہوا تلگنگ کی طرف، تو وہاں پہ کسی ساتھی کے گھر پہ ناشتہ تھا، ایسی باتیں چل رہی تھیں، تو اس نے ایسے ہی کہا اللہ کا شکر ہے اللہ تعالیٰ نے گھر میں بہت سکون کیا ہوا ہے اور بہت اچھے اللہ نے سکون رکھا ہوا ہے گھر میں۔ تو میں نے کہا کیوں، گھر میں کوئی کبھی ناچاکی نہیں ہوتی کیا؟ کہ نہیں۔ کبھی لڑائی نہیں ہوئی گھر میں؟ کہ نہیں۔ یار بڑی بات ہے۔ میں نے کہا وہ کیسے؟ کہنے لگے اتنے سال ہو گئے شادی کو، 15 یا پتہ نہیں 20 سال بتائے، اتنے سال ہو گئے شادی کو، آج تک میں نے اپنی بیوی کو ڈانٹا بھی نہیں ہے۔ میں نے کہا کیوں؟ کہا ایسی باتیں ہو جاتی ہیں لیکن میں ڈانٹتا نہیں ہوں، میں چپ ہو جاتا ہوں۔ میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگے صرف اس لیے تاکہ جب میری بیٹی کسی کے گھر جائے تو اس کو بھی کوئی نہ ڈانٹے۔ اس لیے کہ جب میری بیٹی کسی کے گھر جائے گی اس کو کوئی ڈانٹے گا تو مجھے بہت تکلیف ہوگی۔ تو چونکہ دنیا میں مکافات ہے اس لیے میں نے دوسرے کی بیٹی کو سکھ سے رکھا ہوا ہے تاکہ جب میری بیٹی کسی کے گھر جائے تو وہ بھی سکھی رہے۔ کسی کو اولاد کے دکھ نہ دیں، اولاد کے دکھ دینے والے ہمیشہ اسی جنس کے دکھوں میں مبتلا ہوتے ہیں۔ کبھی کسی ماں کو اس کی بچی کے بارے میں نہ رلائیں، کبھی کسی باپ کو اس کی بچی کے بارے میں نہ رلائیں، ورنہ اپنی بچیوں کے بارے میں آپ کو رونا پڑے گا۔ تو اپنی زندگی کا ہر کام اپنے نبی کی منشا اور سنت اور طریقے کے مطابق کرنے کی ہم نیت کریں۔ تیار ہیں انشاءاللہ؟ سر سے لے کے پاؤں تک اپنی زندگی کو تبدیل کریں۔ جن کے چہروں پہ داڑھیاں نہیں ہیں وہ آج سے داڑھیاں رکھیں، جن کے سروں پہ ٹوپیاں نہیں ہیں وہ آج سے ٹوپیاں پہنیں، جن کے سروں پہ پگڑیاں نہیں ہیں وہ آج سے پگڑیاں باندھنے کی نیت کریں، اور جن کی زبانوں سے جھوٹ نکلتا ہے وہ سچی توبہ کریں، اور جن کے کاروبار میں 2 نمبری ہے وہ اس سے توبہ کریں۔ اپنی پوری زندگی اپنے نبی کی سنت کے مطابق گزارنے کی نیت کریں۔ کرتے ہیں انشاءاللہ؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ یہ بچیاں اور یہ بچے جنہوں نے قرآن مجید ختم کیا ہے قابل مبارکباد ہیں، ان کی مائیں بھی قابل مبارکباد ہیں، ان کے والد بھی قابل مبارکباد ہیں، اور یہ بچے بچیاں بھی قابل مبارکباد ہیں جنہوں نے قرآن مجید کو ختم کیا ہے۔ دل سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان بچوں کو اپنے مقبول بندوں میں شامل فرمائے، ان بچیوں کو اپنی مقبول بندیوں میں شامل فرمائے، اور ان کی ماؤں کو اور ان کے والد کو دنیا میں بھی اس کی جزا عطا فرمائے اور آخرت میں بھی انعامات سے نوازے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔